السلام علیکم ناظرین. انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آواز کے ذریعے ہے. ریڈیو کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے. ہر دور میں آواز کا جو تعلق ہے وہ ریڈیو سے ہے. ہم آج آپ کی خدمت میں ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے مختلف لوگوں سے ملائیں گے, آرٹسٹوں سے ملاقات کرائیں گے, ان کی باتیں سنوائیں گے کہ وہ ریڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آج پورے ملک میں ورلڈ ریڈیو ڈے منایا جا رہا ہے. ملک میں براڈ کاسٹ میڈیا کے فروغ کا تذکرہ ریڈیو سروس کی خدمات کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں. ریڈیو سروس آواز کی لہروں کے ساتھ ملک کے طول و عرض میں عوام تک سماجی, قومی, معاشی اور سیاسی طور پر اپنے پیغامات پہنچاتے ہوئے سب کو اپنے دھارے میں لانے کا ایک اہم ذریعہ ابلاغ ہے. ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی ڈائریکٹر جنرل امبرین جان کی ریڈیو کے لیے خدمات قابل تحسین ہیں. جو ہمارے دور دراز رورل ایریاز ہیں جہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں, پھر غربت کی وجہ سے ایکسیس نہیں لوگوں کو ٹی وی کی یا اور کسی سہولت کی یا انٹرنیٹ کی, تو وہاں ریڈیو پاکستان جو ہے وہ آپ ٹرانزسٹر یعنی 2 سیلز کے اوپر جو ایون فارمرز ہیں یا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ہم صرف ریڈیو سیٹ کے اوپر نہیں سنائی دیتے, ہمارے 26 چینلز ہیں جو آن لائن بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیو سٹریمنگ بھی ہو رہی ہے, آڈیو سٹریمنگ بھی ہو رہی ہے, اور ہمارا سوشل میڈیا جو ہے آپ سب سے میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے فیس بک کے اوپر ریڈیو پاکستان کے 2.6 ملین فالوورز ہیں اور ٹویٹر پہ ہمارے 0.75 ملین فالوورز ہیں. تو ہم صرف پرانی روایت میں نہیں پھنسے ہوئے, ہم آگے ایوالو کریں. خواہش ہماری یہی ہے کہ کرونا کے دنوں میں ہم حکومت کا ہراول دستہ بنیں, ان کا ساتھ دیں, اور اپنے بچوں کو جن کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے ٹو اٹینڈ اسکولس, ان کو ہم اس جو مارجنلائزڈ سیکشن ہے اس کو ہم مین سوسائٹی کا حصہ بنائیں اور ان کو تعلیم مفت پرووائڈ کریں. جب سے بھارت نے انڈین انلیگلی آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر پہ اپنی مزید مسلط کرنے کی کوشش کی ہے, اپنی جو اگریشن ہے, تب سے لے کے 550 ڈیز سے زیادہ ہو گئے ہیں. ریڈیو پاکستان ڈیلی بیسس پہ جو ہمارا کاؤنٹر پروپیگنڈا, جو انڈیا کا پروپیگنڈا, اس کو ہم کاؤنٹر کرتے ہیں دن رات. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مودی نے ریسنٹلی یہ بھی کہا تھا کہ جو مین تھریٹ ہے ان کے نیریٹو کو ریگارڈنگ انڈین انلیگلی آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر, وہ ہماری پاک فوج سے ہے اور ریڈیو پاکستان سے. تو اٹس فیدر ان آ کیپ کہ ہم جو نیریٹو ہے ہمارے ملک کا, ہماری اسٹیٹ کا, وہ ہم ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہراول دستہ ہیں اس نیریٹو کو زندہ رکھنے میں. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں ڈائریکٹر پروگرامز ریڈیو پاکستان خالدہ نزہت صاحبہ کے پاس. ان سے پوچھیں گے کہ کتنے پروگرام یہاں سے نشر ہوتے ہیں, ان کا کیا معیار ہے. جی میڈم, آپ بتائیں کہ بڑا ماشاءاللہ اچھا یہاں پہ کام ہو رہا ہے ریڈیو پاکستان میں, تو کس قسم کے پروگرام اور کون کون سی زبانوں میں ہوتے ہیں اور کیا ادھر نشر ہوتا ہے, اور سامعین کتنا پسند کرتے ہیں ان کو؟ جی, ہمارے اردو کے علاوہ 22 علاقائی زبانوں میں ہمارے پروگرام پورے پاکستان سے نشر ہوتے ہیں. ہمارے 32 براڈ کاسٹنگ ہاؤسز ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارا FM 101 چینل ہے. یوتھ کے اس میں موسٹلی یوتھ کو کیٹر کرنے کے لیے ہم اس میں پروگرام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا دھنک چینل ہے, اس پہ ہم صرف میوزک دیتے ہیں. میوزک کی تمام اقسام اس میں کلاسیکل سے لے کر فوک میوزک اور یہ پاپ میوزک, ہر قسم کا میوزک, اور اس کی ساتھ تفصیل کے ساتھ ہم اس میں دیتے ہیں. اس کی ڈیٹیل بھی ہوتی ہے, صرف نغمے ہی نشر نہیں ہوتے. یہاں پہ اسلامی بھی ایک چینل آپ نے بنایا ہوا ہے. جی, صوت القرآن چینل ہمارا لوگوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے. اس میں صبح 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمہ نشر ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت یہ موجود ہیں, اس وقت بھی چلتے ہیں اپنے پروگراموں میں؟ جی جی بالکل, یہ ہمارے ریڈیو کے آرکائیوز ہیں, اور جب جب ان کی ضرورت پڑتی ہے یہ پروگرامز وغیرہ جو ہیں ایز پر ڈیمانڈ دے دیے جاتے ہیں, اور پھر یہ نشر کیے جاتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں ڈائریکٹر نیوز جناب عبدالہادی معیار صاحب کے پاس. ریڈیو ڈے کے حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ
ان کے کیونکہ نیوز کا شعبے کے یہ سربراہ ہیں. تو سر آپ کیا کہیں گے نیوز کا معیار اور اس حوالے سے ریڈیو میں جو بہتری آئی ہے تو اس حوالے سے آپ نے کیا میسیج دیں گے؟ بہت شکریہ زاہد جتوئی صاحب. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب الیکٹرانک میڈیا آ گیا، ڈیجیٹل میڈیا آ گیا تو ریڈیو کی وقت وہ نہیں رہی، لیکن ایسا ہرگز نہیں. کیونکہ ایز اے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر مجھے فیڈ بیک مسلسل مل رہا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ رورل ایریاز میں اور ایون کمیوٹرز جو ہے وہ کتنا جو ہے نا ریلائی کرتے ہیں اس ادارے پر. جس طریقے سے ہم نے کشمیر کاز کو، دوسرے نیشنل کازز کو جس افیکٹیو طریقے سے وہ کیا ہے، تو یہ ہمیشہ میں جو ہے نا ایک کہتا رہا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن یہ سائلنٹ سولجرز ہیں. ہم ملک کے جو ہے نا ثقافت اور تہذیب کی ترقی کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اور اس کی پروٹیکشن کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. اور ہم جو ہے نا ایسے موقع آئے ہیں اس کے دوران کہ انڈیا کے ساتھ میرا آئی بال ٹو آئی بال کنٹیکٹ رہا ہے. میں ادھر سے شارٹ کرتا ہوں اور وہ ادھر سے جواب دیتے ہیں، اور ہائی لیول پہ جواب دیتے ہیں، اور اکثر جواب نہیں دے پا رہے ہیں. ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے میں ریڈیو سے منسلک تمام براڈ کاسٹرز سے، تمام سٹاف کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک ان کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ ہم نے اسی میڈیا کو ایک مشن کے طور پہ آگے بڑھانا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ میڈیا ایک ایکسپلوژن آیا، لیکن اس کے باوجود بھی ریڈیو اتنا ہی وائبرنٹ ہے، اتنا ہی وائبل ہے. اس کو ہم نے مضبوط بنانا ہے اور فردر جو ہے نا اس کو سٹرینتھن کرنا ہے. تو ریڈیو پاکستان جو ہے یہ اس وقت ملک میں ذرائع ابلاغ میں جو ہے نا اس کی جو ڈسیمینیشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے. یہ فار فلنگ ایریاز کو اگر آپ دیکھ لیں پرٹیکولرلی، یا کوئی کیلیمٹی ہو، کوئی اس طرح کی سچویشن ہو، تو اس میں ریڈیو جو ہے نا اس کا کردار، آپ کا اخبار جہاں نہیں پہنچ سکتا، ہو سکتا ہے پاور بریک ڈاؤن ہو، آپ ٹی وی نہ دیکھ سکتے ہوں، تو آپ موبائل پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ریڈیو پاکستان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں سن سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان تعلیم، تفریح اور معلومات کا نہایت سستا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے ہمارے گاؤں میں، دیہات میں اور پہاڑی علاقوں میں آسانی سے، جہاں بجلی نہیں ہے اور غریب لوگ ہیں تو وہ کسان ہیں، مزدور ہیں، تو وہ آسانی سے ریڈیو پاکستان سن سکتے ہیں. ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جس کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں مختلف قسم کے میڈیم انفارمیشن کے آ چکے ہیں، اس میں ریڈیو اب بھی ایک جدید طریقے سے ان کے ساتھ موجود ہے، ان کے ہاتھ میں موجود ہے، ایک سمارٹ فون میں، اور گاڑی میں موجود ہے، اور کھلیانوں میں موجود ہے، اور کھیل کے میدانوں میں موجود ہے. ریڈیو پاکستان کا موٹو ہی ہے اچھی بات کہنا. آپ کو جو ہی آپ ہم ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ میں داخل ہوئے ہوں گے، آپ کی جو قرآن کی آیت ہے اس پہ نظر پڑی ہوگی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. تو اچھی بات وہی ہے کہ محبتوں کا پیغام، اتحاد اور یگانگت کا پیغام جو ہے وہ عام ہو. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں تک منتقل کر سکے. آج تک دنیا میں جو بھی میڈیا آئے ہیں ان میں جو سب سے پاورفل میڈیا رہا ہے وہ ریڈیو کا ہے. ریڈیو پاکستان نے بھی ایک 1936 سے اپنا جب آغاز کیا پاکستان بننے سے پہلے، اور پھر اسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ریڈیو پاکستان نے قوم کو یہ خوشخبری دی کہ اب آپ ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہو. اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے اپنا سفر جاری رکھا، وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، پاکستان کی سیاحت ہو، پاکستان کی معدنیات ہوں، پاکستان کی تحریک ہو، پاکستان کے لوگ جو آ کے انہوں نے یہاں موسیقی کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، یا زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے حکومت نے، لوگوں نے جو اچھے کام کیے، جہاں جہاں مشکلات آئیں، وہ سیلاب تھا، وہ خدا نہ خدا خاصہ زلزلے تھے یا کوئی اور تھی، اس میں ہم قوم کے ساتھ ہیں. نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ریڈیو پاکستان کا یہ اس کا رول جو ہمارا پروگرام کا ہے یا نیوز کا، اس سے ڈیفرنٹ ہے. جب نیوز نشر ہو جاتی ہے تو نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کا رول اس کے بعد شروع ہوتا ہے، کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خبروں سے آگے. خبر کے بعد جو چیزیں شروع ہوتی ہیں، انالیسس شروع ہوتا ہے، اس پہ تبصرہ آتا ہے، مزید اس کو بڑھا کے
ٹاپک کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے، نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اسی طرح کا ایک کمبینیشن اینالسٹ کا لے کے ہمارا ایڈیٹوریل بورڈ اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کانٹینٹس کو، تو اس پہ ہم پروگرامس پہ جنریٹ کرتے ہیں۔ اس کے پورے پاکستان میں ہمارے 5 یونٹس ہیں، ایک لاہور میں ہے، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور اسلام آباد میں، اور یہ پورے پاکستان میں ہمارے ہائی ٹرانسمیٹرز بھی ہیں، جیسے پشاور میں ہمارا اباؤٹ 400 کلو واٹ کا ٹرانسمیٹر ہے، کراچی میں 10 کلو واٹ کا ہے، کوئٹہ، لاہور اور اسلام آباد میں 100 کلو واٹ کے ہیں۔ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کو ہم کور کرتے ہیں۔ ویب سائٹ ہے ہماری، بائی لینگویل ویب سائٹ ہے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ہے۔ ویب سائٹ پہ ہم نے ڈفرینٹ چنکس بنائے ہوئے ہیں، ہم نیشنل انٹرنیشنل نیوز اسپیشلی کشمیر کو فوکس رکھتے ہیں ہم، اور جتنے بھی گورنمنٹ نے انیشیٹیوز لیے ہیں، پورٹل کا یا NCOC کا جو ہوا کووڈ جب آیا تو ہم نے اس کی ٹیبس بنائیں تاکہ کسی کو اگر کوئی بھی ایکسیس کسی بھی نیوز کی ہو تو وہ ایزیلی اس ڈائریکٹ اس ٹیب پہ جائے اور نیوز وہ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جب پہلے ویب سائٹ اپڈیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا ٹویٹر ہینڈلر بھی ہے، تو ٹویٹس کرتے ہیں ہم، تقریباً ایک دن میں ہمارے ابو 100 ٹویٹس ہوتے ہیں، اور ویب سائٹ پہ ہم ابو 60 آن این ایوریج نیوز پبلش کرتے ہیں۔ پھر فیس بک پہ بھی ہم وہ نیوز سٹوریز جو ہیں وہ شیئر کرواتے ہیں، یوٹیوب بھی ہے ہمارا، انسٹاگرام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو کے جو بلیٹنز ہیں 5 اردو بلیٹنز اینڈ 2 انگلش بلیٹنز پلس 1 پنجابی بلیٹن، وہ ہم لائیو سٹریم کرتے ہیں۔